الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کی چھٹی کلاس اور آخری کلاس ہے ٹائم مینجمنٹ کے اس سیشن کی۔ تو اس میں جو آج چیز بیان ہو رہی ہے وہ بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ ختام ہو مسک جس کو کہتے ہیں نا، آخر جو ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے، تمام آیات کا اختتام بڑا اہم ہوتا ہے۔ تو کسی بھی کلاس کا کسی بھی سیشن کا جو اینڈ ہوتا ہے نا بڑا اہم ہوتا ہے۔ تو یہ خلاصہ آپ سمجھیں، اور یہ اس کو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے عملی طور پر یا تحریری طور پر یا سبقاً پڑھا ہے، جس کی تھیوری ہم نے پڑھی ہے، اس کی پریکٹس کروانے کا آپ کو ایک ٹول اور آپ طریقہ کار دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، جب آپ وربلی کوئی کام کرتے ہیں وہ افیکٹو نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو پریکٹیکلی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ اس کو عملی جامہ نہیں پہناتے تب تک زبانی کی باتوں کا اعتبار کوئی نہیں، یہ مطلب ہے۔ تو آج ہم طریقہ کار سیکھتے ہیں کہ جو کام ہم نے پڑھا اس کو اپلائی کرنے کا عملی جامہ پہنانے کا طریقہ کار ہے۔ ایک بات تو یہ آئے گی اس میں بڑی واضح۔ دوسری بات اس میں ایک بہت اہم جو چیز آئے گی وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو شروع میں ایک بات بولی تھی، اگر آپ لکھتے ہیں کوئی چیز تو اچھی بات ہے، اور اگر آپ نہیں لکھتے تو یہ کیا ہی اچھی بات ہے۔ تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ کیا پھر ہم لکھیں گے کیسے؟ تو آج اس کا پراپر طریقہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ لکھتے کیسے ہیں، اور لکھنے کا مرحلہ اور درجہ کیا ہوتا ہے، کہاں پہ لکھنا ہے، کب لکھنا ہے، کیسے لکھنا ہے، وہ طریقہ کار ہے۔ تیسری بات اہم جو آج آئے گی اللہ کی توفیق سے، اس کے پیچھے پس منظر میں ایک بات یہ بھی ہے، ہم نے آپ سے یہ بات پہلے کی تھی کہ آپ تب Q2 میں کام کر پائیں گے جب آپ بہت ریلیکس موڈ میں ہوں گے، یعنی آپ مطمئن ہوں گے، کوئی دوڑ دھوپ نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی جلد بازی نہیں ہے، ان چیزوں سے آپ آزاد ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ضروری کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس چیزیں ترتیب دی، مرتب چیزیں، آرگنائز لائف ہو آپ کی، مرتب اور منظم زندگی ہو۔ یہ نہیں کہ جدھر کی ہوا چلی ادھر کو ہم چل پڑے، چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا چلے، ایسا نہیں۔ ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جو Q3 کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر آنے والی آفر، ہر آنے والا بندہ، ہر آنے والا مہمان، ہر آنے والا میسج، بس وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یہ ان کے ہاتھ میں کھلونا ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے پڑھ لکھے زبردست لوگ میسیجز کے کھلونے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے رہے تھے تو مال آیا تھا، تو کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر تو اس مال کی طرف چل پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پسند تو نہیں کیا، آیت نازل فرما دی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ جب یہ لوگ تجارتی مال دیکھتے ہیں، قافلہ دیکھتے ہیں، کوئی اٹریکشن دیکھتے ہیں کس چیز میں، آپ کو چھوڑ کے ادھر چلے جاتے ہیں۔ وہ Q3 ہے، وہ تجارتی قافلہ Q3 ہے، ارجنٹ ناٹ امپورٹنٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی ہو سکتا ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ انتہائی موسٹ امپورٹنٹ چیز کو بھی چھوڑ دیتا ہے وقتی Q3 کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے، نہیں اچھا سمجھا۔ تو کیا طریقہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو Q3 سے بچائیں۔ Q3 اور Q4 بڑی مصیبت ہے۔ یہ 4 آپ کے اندر ہوتا ہے، Q3 آپ کے باہر ہوتا ہے۔ تو اس کا طریقہ ہے پھر آج اس کا ایک ایسا طریقہ اللہ کی توفیق سے پڑھنے والے ہیں ہم۔ اگر آپ یہ سیکھ لیں، میں آپ کو نا 10 سالہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں، اگر آپ یہ سیکھ لیں، میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ تجربے کی روشنی میں یہ بات کہتا ہوں، Q3 اور Q4 سسکیاں لے کر اپنی موت مریں گے۔ یہ لفظ میرے یاد رکھیے گا۔ آج کے آنے والے سبق پہ اگر آپ لوگ عمل پیرا شروع ہو جاتے ہیں تو Q3 اور Q4 سسکیاں لے کر مریں گے۔ آپ کو زحمت نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ جگہ ہی نہیں بچے گی نا پیچھے۔ آپ کا دشمن اگر سسکیاں لے کے مر رہا ہو تو اس سے بڑھ کے آپ کی کامیابی اور کیا ہے؟ وہ مجھے مثال بڑی اچھی لگی، کسی پروفیسر نے جو ہے نا وہ ایک وائٹ بورڈ کے اوپر ایک لکیر لگائی، لائن لگائی،
اور طلبہ سے پوچھا کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو اسے ہاتھ لگائے بغیر چھوٹا کر دے؟ ہاتھ نہیں لگا، آپ میں سے اکثر یہ بات سنی بھی ہوگی. سب نے کہا سر ہاتھ لگائے بغیر کیسے، یہ کیسے ہو سکتا؟ جب سارے تنگ آ گئے، جواب نہ بن پڑا. پروفیسر صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے مارکر لے کر تو اس کے اوپر اس سے بڑی لکیر لگا. کہا دیکھیں نا، میں نے اس لکیر کو ہاتھ نہیں لگایا، اوپر ایک لکیر کھینچی ہے، ایک لائن کھینچی ہے، تو نیچے والی خود بخود چھوٹی ہو گئی. کیا مطلب؟ آپ اپنے مخالفین کو، اپنے Q3 کو پیٹنے کے بجائے کوئی ایسا کام کر لو کہ وہ خود ہی پیچھے رہ جائے. ضروری ہے مخالفین سے لڑنا. آپ اپنے آپ کو اتنا بلند کر لو کہ آپ کے مخالف آپ کے سامنے منتیں کریں، جیسے یوسف علیہ السلام کے سامنے بھائیوں نے آ کے ترلے شروع کر دیے تھے، انا نراک من المحسنین. انہوں نے تو بھائی کو مار دیا تھا نا پتر، لیکن وقت کے بعد کیا ہو؟ مشرکین مکہ نے علیہ السلام اور صحابہ کرام کو نکال دیا تھا. تو جنگ نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں، آپ نے کچھ مزاحمت نہیں، چلے گئے. پرسنل ڈیولپمنٹ کی ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی. مکہ کے، مدینہ کے 9 سال میں آپ نے اپنے آپ کو کتنا منظم کیا. وہی مکہ، صرف وہی نہیں، پورا عرب آپ کے ہاتھوں میں آ گیا. میں نے ایک مدرسے کے اندر ایک لڑائی چل رہی تھی کسی علاقے میں، وہاں ایک گروپ کو جو باہر بیٹھا تھا ان کو میں نے یہ مشورہ دیا تھا، آج سے 8-9 سال پہلے کی بات، کہ آپ ان سے لڑنے کے بجائے نا اپنے کام پہ توجہ دیں. اور آپ کا کام، آپ خود کہتے ہیں نا کہ یہ جو اندر بیٹھے کام کر رہے ہیں یہ نکمے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں نا. انہوں نے کہا یہ کہتے ہیں. میں نے کہا پھر ان سے کام ہی نہیں چلے گا، چھوڑیں. تو آپ ایسا کریں، اپنا سیٹ اپ بنائیں، اور وہ سیٹ اپ اتنا زبردست بنائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کام کرنے والوں کو دیتا ہے. وَأَمَّا مَن يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. 8-9 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کرم وہی ہوا. وہ انہوں نے اپنا کام اتنا بڑھایا کہ عوام نہیں آ کے احتجاج کر کے ان لوگوں سے لے کے وہ جگہ ان کو دے دی. کہنے لگے کام کر رہے ہیں یہ لوگ تو جگہ، آپ قبضہ گروپ میں بیٹھے ہیں. یہ ہوتا ہے جب آپ کام کے قابل بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے آپ کو وہ کام دے دیتے ہیں. اس لیے میں جب سے ٹریننگ میں آیا ہوں تو ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں، نہ کسی کی مسجد پہ قبضہ کریں، نہ کسی کے مدرسے پہ قبضہ کریں، نہ کسی کے کام پہ قبضہ کریں. اپنا کام اتنا زبردست کریں کہ یہ سوچ کے کریں ہی نہ کہ میں نے کسی سے آگے بڑھنا ہے، مقابلہ نہیں، بلکہ یہ سوچ کے کریں ہم سب نے مل کے امت کا کام کرنا ہے. شیخ، امت کا کام اتنا بڑا ہے، وہ سارا خالی پڑ رہا ہے، ادھر لوگ لڑی جا رہے ہیں، Q4 اور Q3 میں پڑے ہوئے ہیں. بس آج آئیے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہو رہی ہیں، تو آپ ذرا توجہ کیجیے گا. لیکن آگے جانے سے پہلے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اگر آپ نے میں یہ نقطہ پکڑ لیا نا، پھر آپ بہت کامیاب ہو. یہ نقطہ پکڑنا ہے. کہتے ہیں نا، لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا دی. کلاس کے اندر ایسے ایسے نقطے ہوتے ہیں بسا اوقات کے جو انسان کو ہلا کے رکھ دیتے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں استاد کی ایک ہی بات بیٹھی تھی کہ کون ہے جو صحیح احادیث کا مجموعہ جمع کر دے. کہنے لگے یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی، میں نے صحیح بخاری لکھی. ایک نقطہ آپ کو بتانے لگا، اگر آپ نے یہ سمجھ لیا نا تو پھر آپ بہت کامیاب ہوں. ٹھیک ہے جی. وہ نقطہ کیا ہے؟ اس سے پہلے 5 دن جو ہماری گفتگو ہوئی ہے وہ ایموشنل ٹاک تھی. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. 5 دن جو گفتگو ہوئی وہ ایموشنل ٹاک تھی. ایموشنل ٹاک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ترغیبی گفتگو تھی، آپ کو ایموشنل کر گئی وہ ساری. Q2 Q3 اوئے اوئے یہ کیا، DMR کیا ہوتا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گی، میں یہ کام چھوڑ دوں گی، میں وہ کام چھوڑ دوں گی، میں یہ ایموشنل، آپ کو ایموشنل کیا. یہ ٹریننگ کا حصہ ہے. پہلے راہ ہموار کریں. ہماری ٹریننگ آپ میں سے جو لوگ ٹرینر بننا چاہیں گے، ہم ان کو یہ گر سکھائیں گے. ابھی سارے سکھا نہیں پا رہے، ٹائم لگتا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، پہلے بندہ ڈرائیور بنتا ہے، پھر میکینک بنتا ہے. تو پہلے لوگوں کو ابھارا جاتا ہے، ان کے DMR سیٹ کیے جاتے ہیں. ہم نے 5 دن آپ لوگوں کے نفسیات سے کھیلا ہے. آپ یہ دیکھیں، یہ نفسیات، یہ ٹریننگ ٹوٹلی نفسیاتی ٹریننگ ہے. یہ کیا ہوئی کہ ایک استاد آپ کو پڑھاتا ہے اتنا زبردست، اس کا اثر نہیں ہوتا. ایک ٹرینر آدھے گھنٹے میں آپ کو وہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. یہ سب نفسیاتی حربے ہوتے ہیں اور یہ ضروری ہے، یہ انسانی فطرت ہے. اب 5 دن کی محنت کرنے کے بعد ہم آپ کو لائے کہاں ہیں؟
یہ جو میں نقطہ آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ دیکھیے گا. اب ہم آپ کو لائے ہیں انٹلیکچرل کیا کہتے ہیں اس کو، پریکٹس کے اوپر. آج کی گفتگو ساری کی ساری پریکٹس بیس سنجیدگی والی ہے. اگر میں آپ کو پہلے دن یہ کروا دیتا آپ اگلے دن ٹریننگ میں آتے ہی نہ. پہلے راہ ہموار کی جاتی ہے. ٹیچر کا کام دو ہوتے ہیں. آپ ٹیچر ہیں، میں ٹیچر ہوں، جو بھی ٹیچر ہے، دو کام ہوتے ہیں. ہدف کا تعین کر کے راستے پہ لگا دیں، بس چلے گا وہ خود. ہمارے یہاں ہدف کا تعین نہیں ہوتا، راستہ نہیں بتاتے، تو الف سے لے کے یا تک سارے حرف خود پڑھانے پڑتے ہیں. سارا قرآن خود پڑھانا پڑتا ہے. ہر حرف پہ غنہ، غننے والے حروف پہ ہر جگہ غنہ خود کرانا پڑتا ہے. ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہم ہدف کا تعین کر کے اس بچے کو ٹریک پہ چڑھا کے، لائن پہ چڑھا کے چھوڑ دیں، بس ٹھیک ہے، رہنمائی کرتے رہے، یہ کرنا یہ کرنا یہ جانا آپ نے. ہم پہلے 5 دن ٹریننگ میں آپ لوگوں کے نفسیات کے اوپر جا کر بات کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو لا شعور سے باتیں نکال کے شعور میں لا کے ان کو صحیح حقیقت پسندی والی بات کرو. یہ نہیں کہ کوئی کھیل تماشا ہے، یہ حقیقت پسندی والی باتیں آپ دیکھیں قرآن و سنت کے مطابق. جب آپ لوگ تیار ہو گئے ہیں، مینٹلی پریپیئر ہو چکے ہیں، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کرنا کیا ہے. یہاں پتہ چلے گا 10% لوگ کون ہیں. اس لیے لمبے لمبے سانس لے لیں تاکہ نیند دور ہو جائے. مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، میں کراچی اور فیصلہ آباد کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، کیونکہ کراچی اور فیصلہ آباد سے میں نے بہت سیکھا. فیصلہ آباد سے میں نے بہت سیکھا، کراچی سے بہت سیکھا. لوگ کہتے ہیں نا کراچی رہنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں ایم کیو ایم ہے تو پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے. میرے سے ایک ایم کیو ایم کا ایک گروپ جو ہے نا وہ ٹریننگ لے کر گیا ہے. اتنا زبردست پایا ان لوگوں کو میں نے. ہمارے ڈی ایم آر کیا بنے ہوئے کہ وہ ایسے لوگ ہیں. پٹھان میرے سے پڑھ کے گئے. ایک دفعہ ایک پورا گروپ تھا یہاں فیصل مسجد میں، ایک کورس تھا تو میں نے کروایا ان کو. وہ پٹھان تھے سارے، جتنے زبردست بندے وہ تھے. میں نے کہا جو کام دنیا میں کسی سے نہیں ہوتا وہ پاکستانی کر لیتے ہیں، جو پاکستانیوں سے نہیں ہوتا وہ پٹھان کر لیتے ہیں. مجھے یہ اندازہ ہوا کہ آج کی جو کلاس ہے اس کلاس سے پتہ چلے گا 10% لوگ، 20% لوگ، 70% لوگ، اور انتہائی آسان کلاس، اللہ کی نفیذ انتہائی آسان، اور علماء کے لیے تو بہت ہی مفید. جو لوگ چاہتے ہیں کہ میں حفظ القرآن ترتیب سے کروں ان کے لیے مفید. اور علماء کرام اور اساتذہ اگر آپ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور اگر آپ اس کے اوپر عمل کر لیں تو میں آپ کو ایک گارنٹی ابھی دیتا ہوں جس کا آپ کو پتہ خود چل جائے. رمضان کے بعد جو نیا سال شروع ہو رہا ہے نا، اس سے پہلے ہمارے پاس ابھی 2 مہینے پڑے ہیں. اس کلاس کی روشنی میں آپ کے پاس جو مواد آ رہا ہے، جو مادہ جو مقرر آ رہا ہے، آپ اس کی تیاری کریں، میں انشاءاللہ پوری رہنمائی کروں. صحیح بخاری سے لے کے بالکل وہ ابواب الصرف تک آپ آ جائیں. آپ ان کی منصوبہ بندی اور پلانر بنائیں، منصوبہ ساز بنائیں. آپ دیکھیے گا جتنا کام آپ کا پہلے دن تھا اتنا ہی کام آپ کا آخری دن ہوگا. آخری دن جا کے بوجھ نہیں پڑے گا کہ بھاگم بھاگ ایسا کچھ نہیں. پیپر کی رات سو کے گزارے. یعنی ہم نے پہلے پھل بیج بویا، آج ہم اس کا پھل اتارنے لگے. اس کے بعد آپ کی اوپر ذمہ داری ہوگی، آپ نے کھانا ہے. بس یہ آج پھل کھانے والی بات نہیں، آج پھل اتار رہے ہیں. کھانا اس کے بعد آپ نے، میں آپ کو کھانے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہم نے پھل بیج بویا تھا، یہ اس کا پھل نکل رہا ہے، یہ آپ نے کھانا ہے. کڑوا لگے یا پریشان ہو تو ہم بتائیے گا، ہم آپ کو اس کا طریقہ بتا. کڑوا ہوگا تھوڑا سا. کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں نا آخر العلم لذیذ طعمه وبدء الذوق منه كالصبر. آخر العلم لذیذ طعمه، علم جب آ جاتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے زندگی گزارنے کا. کیا بات ہے. وبدء الذوق منه كالصبر، صبر ایک جھوٹی تھی کڑوی زہر. کہتے ہیں کہ اس کا آغاز اس بوٹی کی طرح کڑوا ہوتا ہے. تو آج دیکھیے پھر ہوگا
اگر آپ نے آج کی ٹریننگ پہ نا توجہ زیادہ کی، پھر دیکھیے گا، لیکن میں آگے جان سے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ تو ٹوٹلی پریکٹیکل چیز ہے، گھبرائیے گا نہیں. اور کسی آدمی نے اگر اپنے ذہن میں ابھی یہ بٹھا لیا کہ میں پہلی دفعہ کروں گا اور 100% پہ جاؤں گا، پھر وہ بندہ نہیں کامیاب ہو سکتا. اگر آپ نے آج کی یہ ٹریننگ سمجھ کر آج شام کو بیٹھ کے کام شروع کر دیا، ٹھیک ہے، اور آپ نے 100 میں سے 10 نمبر لے لیے، میرے نزدیک آپ کامیاب ہیں. ہمارے ایک کزن ہیں تو وہ بڑی مزے کی بات کہتے ہوتے ہیں، کہنے لگے کہ میں نے ایک دفعہ ڈرائیوروں کا ٹیسٹ لیا ایک فیکٹری میں، ایک کمپنی میں، اچھے ماشاء اللہ تیز آدمی ہیں. کہنے لگے کہ وہاں ہم نے یہ دیکھا کہ جس ڈرائیور نے زیادہ ایکسیڈنٹ کیے ہوتے تھے تو ان کو پاس کر دیتے تھے. ایک بندہ آیا کہنے لگا سر میں تو کوئی ایکسیڈنٹ نہیں کیا، مجھے ڈرائیور کی سیٹ دے دیں. انہوں نے کہا نہیں، پھر آپ ڈرائیور آپ پہلے ایکسیڈنٹ کر کے، کیونکہ جتنی چوٹیں کھاتا ہے نا بندہ اتنا کامیاب ہوتا ہے. تو پریکٹس کریں گے تو آپ کو نا غلطیاں ہوں گی بہت. اگر غلطیاں ہو رہی ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ چل پڑیں. میں نے بہت دفعہ اس میں چوٹیں کھائی ہیں، بہت فیل ہوا ہوں، بہت 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 دفعہ فیل ہوا ہوں. تو آئیے، سب سے پہلی بات یہ حضرت، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، پلاننگ اور منصوبہ بندی کے اوپر ہم یہ سلائڈ پڑھا ہے. فرض کریں آپ ایک گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ چاہیے، یہ تو ہم نے پڑھ لیا آپ کے ذہن میں ہے. جب آپ نے ایک گھر کی پلاننگ کرنی ہوتی ہے تو آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے، منصوبہ بندی کرنی ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کی، اپنے گھر کی، اپنے بال بچے اور اپنی فیلڈ اور اپنی جو ہے وہ اپنی میدان عمل اور اس کی تجارت، مالی، جسمانی، روحانی پلاننگ کرنی ہے تو کیوں نہیں آپ کو کچھ چاہیے ہوگا. وہاں جانے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. اپنی شخصیت کو منظم بنانے کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا، سب سے پہلے آپ کو شعوراً ارادہ کرنا ہوگا. شعوری طور پہ آج ارادہ کریں کہ میں نے کچھ کرنا ہے دنیا میں. وہ بل گیٹس جو ہے نا، میں تو اس کو بہت ہی برا انسان سمجھتا ہوں. وہ پوری دنیا کو یہودی سازش، یہودی ایجنڈے کو عملی جامہ پہنانے والا دنیا میں سب سے بڑا بندہ بل گیٹس ہے. ٹھیک ہے، یہ کرونا وائرس بنانے کے کہتے ہیں اس کے پیچھے بھی اس کی انویسٹمنٹ ہے. لیکن اس نے بات بڑی مزے کی کی. اس نے کہا کہ اگر آپ غریب پیدا ہوئے تو آپ کا کوئی قصور نہیں، اگر آپ غریب مر گئے سارا قصور آپ کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی بہت غریب، بہت زیادہ پسماندہ اور بہت زیادہ کرائسس اور مشکلات میں پڑے ہوئے گھر میں پیدا ہوئے، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں. لیکن اگر آپ انہی حالات میں فوت ہو گئے نا، یہ سارا قصور آپ، یہ سارا قصور آپ، کیونکہ آپ کے پاس زندگی میں بالخصوص آج کل کے زمانے میں اتنی زیادہ مواقع اور اپرچونیٹیز ہیں، آپ بہت بڑا انسان بن سکتے ہیں. اور بڑا انسان بننے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے ہوتا. کیا چاہیے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے شعوراً ارادہ کریں کہ میں نے آج کے بعد اس ٹریننگ کے نتیجے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے، کتاب و سنت کی برکت سے میں نے کچھ کرنا ہے، بس میں نے کچھ کرنا ہے. اس کے بعد کیا کریں؟ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں وہ سننا شروع کریں. مثلا آپ چاہتے ہیں میں حافظ بن جاؤں تو تلاوت سننا شروع کر دیں. مجھے آج تک یاد ہے وہ بات، صحیح مسلم پڑھ رہے تھے ہم، استاد محترم حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ پڑھا رہے تھے. ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت ہم عربی 7 سال ہو گئے، عربی نہیں بولنا آتی، کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا قرآن سننا شروع کر دیں، آپ کو عربی آ جائے گی. اور ہم اس کے اوپر کافی دفعہ بات کر چکے ہیں نا، سننے سے آغاز کیا اللہ تعالیٰ نے، انبیاء کرام سے بھی سننے سے بات کی. جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ایک تو فیصلہ یہ کرنا ہوگا آپ کو، شعوراً کریں اب کرنا ہے بھائی، اب سستیاں ختم، پھر سننا شروع کر دیں. تیسرے نمبر پہ آپ کریں سمجھنا شروع کر دیں، سنیں اور سمجھیں، لسننگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ. آپ سمجھنا شروع کر دینا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کو مثال، میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اس کی. ہم اپنے حفظ القرآن، ناظرہ قرآن کو اس سیٹ اپ پہ لے کے چل رہے ہیں. وہ کیسے؟ میں نے آپ سے شروع سے لے کے ابھی تک باتیں کی ہیں نا اردو میں، تو آپ سب کو اردو آتی ہے تو آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. میں آپ میں سے کسی سے بولتا ہوں کہ میں نے جتنی باتیں کی ہیں اس کا مفہوم بیان کرو، آپ ابھی بیان کرتے ہیں. لیکن اگر آپ میں سے کوئی حافظ قرآن نہیں ہے، میں ان کے سامنے ایک صفحہ پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو وہ صفحہ یاد نہیں ہوگا. جو چیز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے وہ آپ کو یاد ہو جاتی ہے.
میں نے 6 مہینے پہلے کورس کیا ہے دورۃ انعاش العقل، مائنڈ ریکوری کورس، مائنڈ میپنگ کورس، فوٹو اینڈ جینک میموری بھی اس کو کہہ دیتے ہیں، گورے زیادہ کروا رہے ہیں. وہ سعودیہ کے ایک شیخ تھے ڈاکٹر علی عربی، ان سے کیا 3 مہینے کا کورس تھا. اچھا، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ 1 منٹ میں 1 صفحہ زبانی یاد کر سکتے ہیں. تو 2 مہینے لگے مجھے وہاں پہنچنے میں. طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ وہ بس بولتے تھے، کہنے لگے اليوم فقط دقیقۃ واحدہ نحفظ الصفحہ الکاملہ، من لم يحفظ الصفحہ الکاملہ فی دقیقۃ واحد فلیخرج من فصلنا. تو طریقہ کار کیا تھا؟ میں نے دیکھا عرب جلدی یاد کرتے تھے، کیوں؟ ان کی زبان میں تو بات کرتے تھے. ہمیں عربی ٹوٹی پوٹی آتی ہے، ہمارا بھی دال دلیا چل جاتا. یہ ہے طریقہ اس کا. آگے دیکھیں، حتیٰ کہ آپ کا یہ سارا معاملہ لا شعور میں چلا جائے. شعور سے شروع کریں گے، مراحل ہوں گے 3، سنیں گے، سمجھیں گے، یاد کریں گے. یاد خود بخود ہوگا، رٹا نہیں لگانا، یہ بات یاد رکھیں. ہمارے پروگرام میں رٹے کی ممانعت ہے. بس آپ نے دیکھنا ہے، سننا ہے اور سمجھنا ہے. بس آپ دیکھیں گے آپ کے دماغ میں چلا جائے گا لا شعور میں. لا شعور کے بعد ہوگا آپ اسے پڑھنا شروع کریں. لیکن پڑھنے کی باری کہاں آتی ہے؟ ہمارے یہاں پہلے دن بچے کو ناظرہ قرآن حفظ میں پڑھانا شروع کرتے ہیں، تو پڑھنے کی باری کہاں ہے؟ یہاں اجمی ہے تو یہاں ایک فرق ہو جائے گا. تلفظ ٹھیک کرنے کے لیے ہمارا شروع سے ہی پڑھنا پڑے گا. لیکن ایک ہے تلاوت کرنا، پڑھنا، کتاب پڑھنا، اور ایک ہوتا ہے یاد کرنا. ہم یاد کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہ ٹریننگ ہے، یہ یاد کرنے والی چیز ہے نا. آپ کے دماغ میں آ جائے رٹے کے بغیر. پیپر کی تیاری نہیں کرنی، سارا سمجھنا ہے. لا شعور میں یہ ٹریننگ جائے گی، پیپر فوراً آ جائے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ آپ نے مسلسل تجربات کرنے. پڑھایا 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 پڑھایا، پھر چوٹ کھائی، پھر پڑھایا، پھر چوٹ کھائی، پھر لکھا، پھر اس کو پھاڑا. پھر کیا ہوا؟ پھر ایسے اسے ویسے لکھیں جیسے لکھنے کا حق ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ لکھنے کی اہمیت کے اوپر اگر آپ آ جائیں تو ہم نے پہلے روکا تھا، اس لیے کہ ہمارا طریقہ کار یہ تھا سارے کا سارا. لکھنا آتا ہے یہاں آخر میں. آپ لوگ یہ سب سے پہلے لائن پہ لکھنا شروع کر رہے تھے. ہم نے آپ کو یہ سارے مراحل سے گزارا ہے، یہاں لا کے پہنچائے. اب آیا لکھنا. لکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب سے بڑی آیت دین ہے. لکھنے پہ ہے نا، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا. قرآن کی سب سے بڑی آیت کا تعلق لکھنے سے. آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل اللہ تعالیٰ نے تقدیر باقاعدہ لکھی تھی. تو اللہ تعالیٰ تو لکھنے کے محتاج نہیں. لا یضل ربی ولا ینسا. اللہ تعالیٰ بولتے بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ خالق ہے. بولنا تو نقص ہے. اللہ تعالیٰ نہیں بولتے، پھر کیوں لکھا؟ اس لیے کہ کام کا تقاضا ہے کہ لکھا جائے. ہمارے ایک استاد ہیں گجرا والا حافظ عثمان صاحب حفظہ اللہ، میں نے ان سے بڑا سیکھا. میرے سے 4 سال چھوٹے ہیں. میں نے ان سے سیکھا ہے قرآن پاک کو 1 رکعت میں پورا کیسے پڑھتے ہیں. 3 مہینے کی ٹریننگ تھی ان کے پاس، 18 گھنٹے روز اور 3 مہینے. وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، جو کرنا چاہو وہ لکھو. کیا فرماتے تھے؟ جو کرنا چاہو وہ لکھو، اور جو لکھو وہ کر کے دکھا دو. اللہ اکبر. جو کرنا چاہو وہ لکھو، اور جو لکھ لو وہ کر کے دکھا دو. قرآن پاک ہمارے پاس تحریراً موجود ہے نا، تو لکھنے کی کتنی بڑی اہمیت ہے. احادیث ہمارے پاس تحریراً موجود ہے. انسان مر جاتا ہے لیکن تحریر سے زندہ رکھتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کب سے فوت ہوئے؟ صحیح بخاری نے ان کو زندہ رکھا. ٹھیک ہے. جو لوگ کاموں کو طریقے سے لکھ لیتے ہیں وہ مشکلات اور پریشانی سے بچ جاتے ہیں. کیا مطلب؟ وہ Q2 والے لوگ ہوتے ہیں. کیسے؟ میں نے ایک دفعہ ایک واقعہ پڑھا تھا، اس کا حوالہ نہیں ملا اس لیے میں نے لکھا نہیں یہاں پہ. ایک عالم تھے، وہ اپنے شاگرد کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں اچانک رکے، جیب سے پنسل نکالی، کاغذ نکالا، تو کوئی بات لکھی، لکھ کر جیب میں ڈالی اور چل پڑے.
تو اپنے شاگرد سے پوچھنے لگے، شاگرد نے پوچھا حضرت یہ کیا تھا؟ کہنے لگے بیٹا وہ دماغ کا بوجھ کاغذ پہ ڈال دیا۔ کہنے لگے کیا حضرت، کیا مطلب، سمجھ نہیں آئی۔ کہنے لگے بیٹا مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی کہ جو میں نے جا کے ادارے میں کرنی تھی، تو میرے دماغ میں اٹکی رہتی ہے اور کہیں بھول جاتی ہیں یا مجھے ڈسٹرب کرتی بار بار، وہاں سے نکالی میں نے تو ڈال دی کہاں؟ تحریر میں۔ تو وہاں جا کے میں اس کو دیکھوں گا، تب تک کے لیے میں نے اپنے دماغ کو خالی کر دیا اللہ کے ذکر کے۔ اللہ اکبر کبیر۔ ایسے ہمارے اکابر اپنے دماغ سے ان چیزوں کو نکال کے کسی جگہ رکھ لیا کرتے تھے تاکہ یہ دماغ شعوری طور پہ کام کرے، اس میں باقی سوچیں آئیں ہی نہ، اور یہ اتنا زبردست پھر حفظ کا کام کرے۔ کیا بات ہے، کیا دیکھیں نا کتنی مزے کی بات۔ ہم نے کیا کیا وہ ہوتا ہے، جو صحیح باتیں ہیں وہ بھی، جو غلط باتیں ہیں وہ بھی، ہم نے اپنے دماغ کو بنایا ہوتا ہے ڈسٹ بن۔ یہ دماغ آپ کو پتا ہے نا، یہ یاد کرنے کی رکھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ حفظ کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ دماغ کا کام یاد کرنا تو نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں یہ بادام کا دماغ تیز ہوگا، تو دماغ تیز ہوگا تو کیا ہوگا، یہ کوئی یاد کرے گا نہیں۔ دماغ کا کام آپ جا کے نفسیات پڑھیں، کسی ایک جگہ نے لکھا ہوا کہ دماغ کا کام یاد کرنا ہوتا ہے۔ دماغ کا کام اگر یاد کرنا ہوتا نا، بھینس کا دماغ ہم سے بڑا ہوتا ہے، وہ زیادہ یاد کرتی۔ دماغ کا کام ہوتا ہے فلٹر کرنا، یہ صحیح یہ غلط، یہ صحیح یہ غلط۔ دماغ کا کام کہ یاد کرنا تو نہیں ہوتا۔ دماغ کا کام ہوتا ہے صحیح اور غلط۔ میرے استاد محترم کہتے ہیں، ہم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ملے دبئی میں، ہم نے ان سے ایک بات کی کہ آپ سے میٹنگ کرنی ہے، تو انہوں نے فوراً جیب سے ایک چھوٹی سی پاکٹ سائز ڈائری نکالی، جس کا آگے میں بتانے والا ہوں۔ تو اس میں بات لکھ لی کہ آپ کی ساتھ میٹنگ فلاں تاریخ کو ہوگی اور آپ کو فلاں تاریخ کو ای میل چلی جائے گی۔ تو میں نے ان سے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ کو تو غیر مسلموں کی کتابوں کے حوالے بھی یاد ہے، تو آپ کیوں لکھتے ہیں؟ کہنے لگے لکھتا ہوں اس لیے تو یاد ہے، میں ہر وہ چیز لکھ کے سائڈ پہ کر دیتا ہوں جو ایک وقت پہ کرنی ہے، بس اس سے پہلے دماغ میں نہ اٹکی رہی۔ آپ نے میرے ساتھ بات کی نا تو میں نے لکھ کے سائڈ پہ کر دی، اب میں اپنے حساب سے اس کو سیٹ کر کے تو فلاں جگہ جا کے دیکھوں گا۔ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب نے جس تاریخ میں کا لکھا تھا ای میل آئے گی، اسی تاریخ کو شام کو ٹھک ان باکس میں ان کی ای میل آ گئی۔ دیکھیں نا لکھنے کا فائدہ کیا ہوا، کام پہ ٹائم پہ ہو گیا، بھولے ہی نہیں وہ۔ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے، ہم کہتے ہیں وہ باتیں لکھنی چاہیے جو بولنے والی، نہیں نہیں، بولنے نہ بولنے کا تعلق لکھنے سے نہیں ہوتا، لکھنے کا تعلق کام سے ہوتا ہے، کام کا تقاضا ہے لکھیں۔ ہم نے پلاننگ میں کیا بات پڑھی، جو لوگ پراپر پلاننگ کر کے آرکیٹیکٹ نقشہ بنا کے دیتا ہے وہ گھر بہت اچھے ہوتے ہیں، اور جن کا نقشہ دماغ میں ہوتا ہے وہ بننے کے بعد پچھتاتے ہیں۔ یہ پنڈی بیرگے ٹاؤن کے آڈیٹر اور ان کی ایریا کی لڑائی ہو گئی 8-9 سال پہلے کی بات۔ وہ 8-9 دفعہ صلح کروائی تو وہ کوئی بات نہ بنی، میرے جاننے والے تھے، مجھے بلایا، میں نے ان کے خاندان کے 1-2 بڑے لوگوں کو لیا، صلح کرنے بیٹھے، بات پوری رات ہوتی رہی، لمبی کہانی ہے۔ جو وجہ ہم نے نکالی وہاں سے ان کے لڑنے کی وجہ وہ کیا تھی، آپ بھی ہنسیں گے بھی اور حیران بھی ہو۔ لڑنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے مارکیٹ سے آتے ہوئے واپس پیمپر لے کے آنا ہے، یہ پیمپر لے کے نہیں آئے۔ میں نے کہا آپ پیپر کیوں نہیں لے کے آئے؟ کہنے کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ میں نے کہا آپ لکھ لیتے، کہتا ہے یہ بھی یاد نہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ لکھنا۔ اب لکھنا جو ہے نا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا بھائی جان کہ آپ پینسل پکڑ بھی پکڑ کے لکھ لیں، یہ نہیں ہوتا۔ ہم اسی لیے تو لکھ نہیں پاتے کہ لکھنے کا طریقہ نہیں، اور ہماری چیزیں پتہ نہیں کہاں پڑی ہوئی ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں۔ آئیے آپ دیکھیں لکھنا کیسے۔ ایسے ایک شیخ نے مجھے روایت بھیجی تھی، مجھے لگا کہ یہ روایت بھی اس سے متعلق ہے۔
کہ ابو موسیٰ اشعری بیان فرماتے ہیں کہ 3 بندے ایسے ہیں یدعون اللہ عز وجل فلا یستجاب لهم، اللہ سے دعا کرتے ہیں لیکن دعا ان کی قبول نہیں ہوتی۔ ایک وہ بندہ جس کی بیوی برے اخلاق کی ہو اور اس کو وہ طلاق نہ دے، دوسرا وہ بندہ کان له علی رجل مال فلم یشہد علیہ، اس پہ کسی بندے کا مال ہو لیکن اس میں اس پہ گواہ نہ بنایا، یعنی اس نے کوئی تحریر نہیں کی، اس پر کوئی سورس، اس کے پاس ایویڈنس ہی نہیں ہے۔ ورجل آتا سفیہا مالا، اور اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی جس نے کسی بیوقوف کو یعنی ان ٹرینڈ بندے کو مال دے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ علماء اصلاح فرما سکتے ہیں کہ وہ بندہ جس نے کسی کا مال دینا ہے اور تحریر نہیں کی، وہ بندہ اس سے فراڈ ہو گیا، اگر اس نے دعائیں کی اللہ تعالیٰ میں مظلوم ہوں میری دعا قبول کر لے، فراڈ کر گیا، دعا قبول نہیں ہوگی، کیوں؟ لکھا ہی نہیں آپ نے، کیا دلیل، کیا ریفرنس، کیا ہے ایویڈنس، کیا ہے؟ میرے استاد محترم ڈاکٹر فضل علیہ صاحب، میری شادی ہونے لگی 2007 میں، مجھے کہنے لگے بیٹا کوئی پیسے چاہیے؟ میں نے کہا پیسے تو چاہیے۔ کہنے لگے یہ لے لیں، میں نے کہا نہیں حضرت لینے نہیں ہے۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا پھر دینے پڑیں گے۔ کہنے لگے ہاں دینے تو پڑیں گے وہ بھی شیخ ہے نا اصل میں۔ تو میں نے کہا نہیں حضرت کوئی مسئلہ نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، چل جائے کام چل جائے گا۔ کہنے لگے نہیں لے لو ضرورت پوری کریں نا آپ۔ تو میں نے لے لی، مجھے 15,000 روپये انہوں نے دیا، اللہ ان کو خوش رکھے۔ مجھے کہنے لگے کاغذ ایک لاؤ لکھ لیتے۔ پھر مجھے ساتھ کہتے ہیں بیٹا یہ بات مت سوچیے گا کہ میں آپ پہ اعتماد نہیں کر رہا اس لیے لکھ رہا ہوں، تو اعتماد نہ کرتا میں آپ کو آفر ہی کیوں دیتا؟ یہ میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ یہ نظام یہ ہے، اللہ کا اصول یہ ہے۔ ہمارے یہاں یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا کہ وہ باتیں دیکھو جو بولنے والی ہیں، یہ اصولوں نہیں غلط ہے۔ لکھنا اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ بھول جائے گا، بلکہ لکھنا اس لیے ہوتا ہے کہ کام اس سے ایسے ہی ہوتے دنیا میں۔ تو آئیے اب لکھنے کا طریقہ دیکھیں۔ آپ کو نا آج تعارف کرواتے ہیں، انٹروڈیوس کرواتے ہیں جی کے بک، گیٹ کیپر ڈائری کا نظام پورا نا۔ گیٹ کیپر، جی کے، گیٹ کیپر سے ہم نے بنا لیا جی کے۔ گیٹ کیپر کیوں کہا اس کو؟ اس لیے کہا کہ جس طرح گیٹ کیپر ہم رکھتے ہیں تو وہ ہر آنے والے بندے کو جج کرتا ہے، دیکھتا ہے اور سکین کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ان میں سے کوئی بندہ ہے جو اندر جا سکتا ہے۔ اگر جانے والا ہو متعلقہ بندہ ہو پھر تو بھیج دیتا ہے، اگر متعلقہ بندہ نہ ہو تو اس کو پھر نہیں جانے دیتا، اس کو کہتے ہیں گیٹ کیپر۔ تو جی کے بک وہ ہوتی ہے جو ہر طرح کا مال جمع کرتی رہتی ہے، لیکن پلینر بنانے کے لیے کون سی باتوں کو لکھا جائے گا، کون سی کو نہیں لکھا جائے گا، یہ فلٹر بن جاتا ہے۔ اور یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، شروع میں ہم آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ رکھیں اپنے پاس ایک ڈائری، چھوٹی سی پاکٹ سائز ڈائری رکھ لیں، اس کے اوپر لکھنا شروع کریں۔ طریقہ آگے آ رہا ہے، نتیجہ کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ آپ جب یوز ٹو ہو جائیں گے، پھر میں آپ کو گوگل کیپ سکھاؤں گا۔ میں آپ کو دیکھتا ہوں اگر آج ٹائم مل گیا میں آپ کو آخر میں گوگل کیپ دکھاؤں گا جو میں نے بنایا ہوا ہے، یعنی گوگل کیپ گوگل کا سافٹ ویئر ہے جس کے اوپر آپ اپنے کاموں کو منظم کر سکتے ہیں۔ تو میں نے ساری چیزیں اپنے گوگل کیپ پہ رکھی ہوئی ہیں، اور جب مجھے موبائل چینج کرنا پڑ جائے یا کوئی پرابلم ہو جائے تو آئی ڈی ڈالتا ہوں، سارا کچھ نئے موبائل میں آ جاتا ہے۔ جہاں جاؤں درس دینا ہے تو اس میں سارا کچھ موجود، ٹریننگ دینی ہے وہیں سارا کچھ، کس مسجد میں کون سا درس دے دیا ہوا ہے وہ وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے، کس موضوع پہ دینا ہے وہاں لکھا ہوا ہے، شیئر کتنے بولنے وہاں لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں اس میں یہ آپ دیکھیں درمیان میں جو ہے یہ جی کے بک ہے، اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ کوئی اقوال مل گئے یہاں لکھ دیں، ایگریمنٹس معاہدے یہاں لکھ دیں، ایڈریسز میں آپ کے پاس ہیں کسی بندے سے ملاقات ہو کہ ایڈریس یہاں لکھ دو، صحت سے متعلق ہیلتھ سے متعلق باتیں یہاں لکھ دو، آج کے کرنے کے کام یہاں لکھ دو، لطیفے یہاں لکھ دو۔ میں اسلام آباد سے میر پور کشمیر جا رہا تھا تو ایک ٹرک کے پیچھے مجھے ایک شعر ملا جس سے مجھے ویژن کی سمجھ آ گئی۔ ہم ویژن میں پڑھاتے ہیں کہ ویژن گھر سے ملتا ہے، کسی اور سے نہیں ملتا۔ اگر آپ کے ماں باپ ویژنری نہیں ہے تو پھر آپ کو وہ چھوٹی کھانے پڑیں گی۔ تو اس کے پیچھے کیا لکھا ہوا تھا؟ کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل، اور کوئی میری طرح عمر بھر سفر میں رہا۔ میں نے اس ٹرک کے پیچھے سے نوٹ کیا تھا، یہ ایک ٹریکٹر ٹرالی کے پیچھے لکھا ہوا تھا، کوئی پٹھان تھے ان کی
یہ میں نے اسلام آباد شکریال کے پاس اس تاریخ کے پیچھے پڑھا تھا. مل گیا تو روزی، یعنی کام مل گیا تو روزی، نہ ملا تو روزہ. کتنی مزے کی بات ہے نا، حدیث بھی ایسے ہی ہے. اذن انا صائم، کتنے پتے کی بات ہے. ایک سوزوکی کے پیچھے میں نے لکھا ہوا پڑھا، بڑا مزہ آیا. میں گاڑی چلاتے جاتے ہنس پڑا. اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا میں بڑی ہو کے بس بنوں گی. کتنی مزے کی بات ہے نا. اس کا ویژن ہے بڑی ہو کے میں کوئی بڑا کام کروں لوگوں کے فائدے کے لیے. کتنی مزے کی بات ہوتی ہے. تو آپ جو ہے نا جب گفتگو کریں تو اس میں وہ مرچ مسالہ بھی تو ہونا چاہیے تاکہ گفتگو کا ٹیسٹ بھی ہو. تو یہ ہوتی ہیں جی کے بک جس میں آپ، اس کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی، اس کی کوئی بس آپ اس کو لکھتے جاتے ہیں. بس جو چیز سامنے آئی نا آپ کو پتہ ہے میرے کام کیا. میں ویژنری بندہ ہوں، میرے ٹریننگز ہیں، میں استاد ہوں، میں معلم ہوں، میں خطیب ہوں، میں رائٹر ہوں، میں فلاں 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 کوئی بھی اینی رول آپ کا، بس آپ اس میں لکھتے ہیں اس سے ریلیٹڈ کوئی باتیں لکھ کے رکھ دیں. اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے آپ اگر ماہانہ گروسری کرتے ہیں، پورے مہینے کا سامان کسی اسٹور سے لے کے آتے ہیں، تو آپ جاتے ہیں اسٹور پہ جا کے اس کو کہتے ہیں مجھے یہ بھی دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو، یہ دے، سارا کچھ تھیلوں میں بھر کے، شاپروں میں بھر کے، تو پیمنٹ کر کے تو کچن میں لا کے رکھتے ہیں. تو اسی طرح یہ آپ کے جیب میں ہوتی ہیں اور آپ دائیں بائیں دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں، تو جو بھی بات اچانک سامنے آئے ٹھک اس میں ڈال دی، اس میں ڈال دی، اس میں ڈال دی، اس میں ڈال دی. تو جس طرح شاپرز لا کے اپنے کچن میں رکھتے ہیں، ویسے ہی آپ اس کو شام کو بیٹھ کے، تو جس طرح کچن میں سامان رکھتے، انڈے یہاں رکھ دیے، سبزی یہاں رکھ دی، فلاں یہاں رکھ دی، فلاں یہاں. یہ تو ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ وہ شاپر ادھر ہی پڑے ہوئے، مہمان آ گئے تو مہمانوں کے حساب سے کچھ چیزیں نکال کے رکھی. ایسا تو کوئی نہیں کرتا، بلکہ آپ ترتیب دیتے ہیں کچن میں. ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی کچن میں ترتیب دے کے رکھتا ہے. تو آپ اسی طرح گروسری کرتے ہیں، پورا دن گھومتے پھرتے چیزیں اپنے پاس لکھتے رہتے ہیں. شام کو کیا ہوتا ہے، آ کے بیٹھتے ہیں اور کھانا وانا کھا کے ریلیکس ہو کر تو آرام سکون سے بیٹھ کے Q2 میں پھر اس ڈائری کو کھولتے ہیں. کھول کے ترتیب یوں دیتے ہیں، کاموں کے لکھنے کی ترتیب. اچھا یہ ترتیب انتہائی آسان ہے اور ایک ہی ترتیب اور سیکوینس میں چل رہی ہے. البتہ آپ کو لکھتے وقت آپ کو بار بار یہ دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. آج کے کام مثلا اگر آپ نے اگر کام لکھنے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کوئی ایک فولڈر بنانا پڑے گا، یعنی ایک کوئی رجسٹر بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے. یا آج کل کے انٹرنیٹ کی دنیا تو آپ اپنے کمپیوٹر میں فولڈر بنا لیں. جی کے بک ہے نا تو اس میں سے کیا بنے گا، معلومات کہاں آئیں، آپ نے دیکھا، آپ نے سنا، آپ نے بولا، آپ نے پڑھا، یہ ہوگی آپ کے سورسز، ذرائع ہو گئے. ان ذرائع نے باتیں کیچ کی اور آپ نے ان باتوں کو کیچ کر کے دماغ میں نہیں رکھ دیا، دماغ سے نکال کے جی کے ڈائری میں ڈال، جیسے وہ حضرت صاحب نے کیا. آپ کا دماغ ہو گیا خالی، اب دماغ پھٹے گا نہیں، جی کے ڈائری میں چلا گیا. جی کے ڈائری اتنی کمال کی چیز ہے. یومیہ منصوبہ بندی، ہفتے اسبوعی منصوبہ بندی، اور ماہانہ منصوبہ بندی، اور سالانہ منصوبہ بندی، اور عمومی منصوبہ بندی. سالانہ، ماہانہ، اسبوعی، یومیہ یہ ہو جاتے ہیں انٹرمیڈیٹ ویژن، وقتی ویژن، اور عمومی ہو جاتا ہے الٹیمیٹ، کیونکہ وہ ٹائم کی پابندی سے آزاد ہے. آج کون سے کام کرنے ہیں، اس ہفتے کون سے کام کرنے ہیں، اس مہینے، اس سال، اور عام طور پہ ہم نے کیا ٹارگٹس ہیں، کیا کرنے ہیں، یا کتنی کتابیں پڑھنی ہے، کتنے صحت کو کہاں پہنچانا ہے، روحانیت کہاں ہوگی، قرآن کہاں پہنچا ہوا ہوگا سال کے بعد. یہ آپ کو خیال آیا، آپ نے جی کے ڈائری میں لکھ دیا، اور گھر میں بیٹھ کر شام کو گروسری کے شاپر نکالیں اور وہاں سے نکال کے ان پانچوں جگہوں میں سے جہاں چیز فٹ ہوتی ہے وہاں ڈال. ابھی ہم سمجھ رہے ہیں، کر نہیں رہے. جو چیز جہاں ہے وہاں، لیکن وہاں کیسے، اب دیکھیں، اب ایک ایک کو دیکھیں، طریقہ بالکل ایک. میں آپ کو آگے جانے سے پہلے ایک بات بتاتا ہوں چھوٹی سی. یہ جی کے ڈائری کا اتنا فائدہ ہوتا ہے. میرے کو 3 سال پہلے کی بات ہے، گیا مالدیپ تراوی کے لیے، اور اس سے پہلے جانے سے پہلے دودھ والے کو 2 مہینے کی پیمنٹ کر کے گیا، اور میں نے جی کے بک میں لکھ دی کہ میں نے یہ پیمنٹ کر دی. لیکن آگے اپنے کسی منصوبہ ساز میں نہ ڈالی کیونکہ جلدی میں تھا، نکل گیا. پیچھے کپڑے دھوئے میری اہلیہ نے تو واشنگ مشین میں، وہ میرے جیب سے نکالنا بھول گئی تو وہ جی کے ڈائری ساتھ دھل گئی. میں مالدیپ پہنچا، مجھے انہوں نے میسج کیا کہ آپ کی جی کے بک تو دھل گئی ہے.
میں نے کہا وہ دیکھ لیں، میں نے اس کو بال پوائنٹ سے لکھا تھا، پین سے نہیں، تو لہٰذا اس کی رائٹنگ جو ہے نا وہ خراب نہیں ہوئی ہوگی، آپ دیکھ لیں۔ انہوں نے دیکھا، وہ کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اس کو سکھا کے رکھ لیں، وہ رکھ لی۔ میں واپس آیا تو ہفتے ایک بعد دودھ والا آیا، کہنے لگا سر وہ آپ نے پیمنٹ نہیں کی اس مہینے کی۔ میں نے کہا کر دی؟ کہنے لگا نہیں کی سر۔ میں نے کہا بھائی آپ کیسی بات کرتے ہو، میں کر کے گیا ہوں، میں مالدیپ قرآن سنا کے میں جھوٹ بولتا ہوں؟ کہتا ہے حضرت، کہنے لگا سر بڑی مہربانی آپ نے نہیں کی۔ اچھا ایسی کیفیت میں نا علماء تصحیح فرمائیں گے اگر میں غلط کہہ دوں کہ اگر لینے والا اور دینے والا دونوں میں تنازع ہو جائے تو اعتبار دینے والے کی بات کا۔ یہ شیخ عبد الواجد صاحب میری تصحیح کیجیے گا بعد میں کہ یہ بات صحیح ہے کیا، کہ لینے والا دینے والا اگر تنازع ہو جائے اور دلیل درمیان میں کوئی نہ ہو تو بات دینے والے کی بات کا اعتبار ہو۔ اب قانونی طور پر تو اس کی بات کا اعتبار تھا، لیکن ہم بھی ٹرینڈر تھے، ہم کہاں باز آتے تھے۔ میں نے کہا کہ دیکھیں دماغ ہے نا یہ بھول گیا ہوگا، چلو اپنے ڈائریاں تلاش کرو۔ جا کے دیکھا جی کے ڈائری کے اندر اس مہینے کی انٹری نہیں تھی، اس سے پہلے کے 2 مہینے کی انٹری تھی۔ آپ یقین کریں اس دن میں نے جی کے ڈائری کو چوما اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اگر یہ جی کے ڈائری میں نے ڈالا ہوا ہوتا ایک غریب آدمی کا پورا مہینہ ہم کھا جاتے اور قیامت کے دن ہم سولی جڑے ہوئے۔ انسان کو نہ پھنے خان نہیں بننا چاہیے کہ میں بڑا ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، میں ٹرینڈر میں حافظ ہوں، ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ نظام پہ چلنا چاہیے بھائی، ہم بھی بولتے ہیں۔ تو کس چیز کے ذریعے اللہ نے بچایا؟ آپ نے لکھ کے چھوڑ دیا تھا بس۔ تحریر جو ہے یہ بڑی دلیل ہوتی ہے۔ اس کے بعد سے میں اس کو لازم پکڑ لیتا ہوں، یہ بادام سے زیادہ طاقتور چیز ہے، چیز بولنے نہیں دیتی۔ یہ ہو گیا۔ اب آتے ہیں کہ چونکہ ہماری زندگی میں یہ چاروں 5 منصوبہ ساز ہونے چاہیے ایک کامیاب آدمی کی زندگی میں، تو طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آج کی آپ نے منصوبہ بندی کرنی ہے تو آپ کے پاس 3 جگہ ہیں۔ جی کے ڈائری ان 5 منصوبہ سازوں کو تیار کرتی ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک 3 سورسز سے 3 جگہ سے فل ہوتا ہے۔ نمبر 1، آج کے کام اگر آپ نے نکالنے ہیں، آج کے کام، تو آپ کو پہلے دیکھنا پڑے گا موجودہ ہفتہ، جو کہ 7 دنوں میں سے آج کا دن ایک ہے۔ مثال کے طور پر آج ہے پیر یا منگل اور کل ہے بدھ۔ میں کل کی پلاننگ کرنا چاہتا ہوں تو میرے لیے کل کی پلاننگ کرنے میں جو سب سے پہلا سورس ہے، سب سے پہلا ریفرنس ہے، سب سے پہلا مصدر ہے، وہ کیا ہے؟ موجودہ ہفتہ۔ کیونکہ اس ہفتے کا دن ہے بدھ تو میں سب سے پہلے موجودہ ہفتہ کھولوں گا۔ اگر موجودہ ہفتے میں تھرو جی کے ڈائری کو انٹری ہوئی تھی تو سب سے پہلے وہاں سے اٹھا کے یہاں رکھوں گا۔ آج کے کام کا جو پلانر ہوگا اس میں رکھوں گا، اس کے بعد گزشتہ ہفتہ دیکھوں گا۔ گزشتہ ہفتہ یا گزشتہ دن بھی دیکھنا ہے، عفواً دن، یہ ہفتہ نہیں ہے، دن ہے، اور ہفتہ بھی ہو سکتا ہے لیکن گزشتہ دن۔ ٹھیک ہے، گزشتہ دن دیکھیں گے۔ گزشتہ دن میں سے وہ کام جو کہ کوئی وعدہ نہیں توڑتے تھے، ہمارے اپنے ذاتی کام کاج ہے۔ مثلا بل جمع کروانے میں اگر 5 دن تھے، میں کل نکلا ہوں گھر سے تو میں نے لکھ دیا کہ بل جمع کروانا ہے، اور میں واپس گھر پہنچا ہوں تو اتنے Q2s تھے کہ یہ نہیں جمع کروا سکا، یا بھی Q2 اس کا چل رہا تھا تو میں نے جمع کرا اس کو۔ پھر میں گزشتہ کل کے دن میں اس کو برقرار رکھوں گا، جو کام میرے گزشتہ دن ہو چکے ہوں گے ان کو میں کراس کروں گا، جو نہیں ہوں گے ان کو میں برقرار رکھوں گا۔ آج بدھ کی پلاننگ کروں گا کل کی، تو رات کو بیٹھ کے میں گزشتہ کل کا دن کا کام نکال کے آج کے کام میں پھر ڈالتا ہوں۔ اور تیسری جگہ ہوگی جہاں سے آج کے کام کی فہرست مجھے ملے گی، وہ ہوگی جی کے بک۔ یہ 3 جگہ ہوتی ہیں آج کا کام کرنے کی، بالکل آگے تک یہی 3 جگہ۔ مثلا آج کا کام تھا تو موجودہ ہفتہ اور گزشتہ دن تھا، اور تیسرا جی کے ڈائری۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں، موجودہ ہفتے کی تیاری کرنی ہے، پلاننگ کرنی ہے پوری۔ یہاں پہلے یہ بات اور بھی دیکھ جائیں، ایک دن کی پلاننگ کرنے کے لیے آپ کو ٹائم کتنا چاہیے؟ چونکہ میں یہ بناتا ہوں، ہم باقی لوگوں کو بنواتے ہیں، کرواتے ہیں۔ اگر آپ نیا کام شروع کرنے لگے ہیں تو ایک دن کی پلاننگ پہ آپ کو لگیں گے ٹوٹل 20 منٹ سے 25 منٹ۔
وہ بھی شروع میں. جب آپ یوز ٹو ہو جائیں گے، عادی بن جائیں گے، اس وقت آپ کو میکسیمم زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں. اور مزے کی بات کیا ہوگی، 10 منٹ کی انویسٹمنٹ کر کے آپ 23 گھنٹے اور 50 منٹ بچائیں گے. 10 منٹ کی سوچ و بچار اور کاموں کی ترتیب سے 23 گھنٹے اور 50 منٹ آپ کے بچیں گے. اتنی تھوڑی کاسٹ کے اوپر اتنا بڑا فائدہ. اور اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ اگر آپ 10 منٹ سوچ و بچار کر کے آج کی پلاننگ نہیں کرتے، 10 منٹ نہ خرچ کرنے کی بنا پر آپ کے 24 گھنٹے ضائع ہوں گے. کتنا بڑا نقصان، اتنا بڑا نقصان. اگر آپ اس کو اس مفہوم میں بیان کروں تو شاید آپ کو مزید سمجھ لگے. 500 روپے کی انویسٹمنٹ کے اوپر زندگی جینے کا اصول سیکھیں. روزے قیامت جب کافر پوری دنیا اور اس جتنا سارا کچھ ہے نا دے کر اپنی جان چھڑانا چاہیں گے تو نہیں چھوٹے گی. اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ دنیا میں بہت تھوڑی سی چیزیں سے مانگی گئی تھی، پر کلمہ پڑھ لو. اتنی تھوڑی انویسٹمنٹ نہیں کر سکے، آج جان چھڑانے کے لیے پوری دنیا اور دنیا جتنی اور دنیا بھی دینا چاہیں، نہیں قبول. 10 منٹ کی انویسٹمنٹ آپ کے 24 گھنٹے 10 منٹ کم بچا رہی ہے بھائی. مجھے آپ بتائیں کہ اگر آپ 10 منٹ 20 منٹ سوچ بچار کر کے آج کے دن کی آج دن رات کی پلاننگ کر لیتے ہیں، مجھے بتائیں کہ یہ جو Q3 اور Q4 ہے سسکیاں لے کے مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ پھر آپ دیکھیں موجودہ ہفتے میں کرنے کے کام کی پلاننگ کرنی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ موجودہ مہینہ دیکھنا ہے، کیونکہ مہینے میں 4 ہفتے ہوتے ہیں، تو مہینے میں کوئی چیز اگر پڑی بھی ہے اس ہفتے سے متعلق، وہاں سے اٹھا کے یہاں ڈالیں. دوسرا، گزشتہ مہینے کے رہ جانے والے کام اٹھائیں. گزشتہ مہینے کے رہ جانے والے کام یا گزشتہ ہفتے کے رہ جانے والے کام اٹھا کے نکالیں یہاں پہ. اور پھر جی کے بک 3 جگہوں سے آپ کو کام ملے گا موجودہ ہفتہ ترتیب دیں. اور موجودہ ہفتہ ترتیب دینے کے لیے جو بڑے لوگ ہیں کرتے ہیں یہ کام، وہ کہتے ہیں آپ کو چاہیے ایک دن کی پلاننگ کے لیے آپ کو کتنا ٹائم چاہیے؟ شروع میں آدھا گھنٹہ، کرتے کرتے جتنا آپ نیچے لے جائیں اس کو. اور ایک ہفتے کی پلاننگ کے لیے صرف اور صرف آپ کو 1 گھنٹہ چاہیے. 1 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں شروع میں آپ پورے ہفتے کو ترتیب دے دیں. اور اس کے بعد کیا آ جائے گا؟ موجودہ مہینہ. موجودہ سال دیکھیں گے، کیونکہ سال میں 12 مہینے ہیں تو ان میں سے یہ مہینہ چل رہا ہے اپریل کا. تو اگر آپ ویژنری بنتے تھے اور بڑے کام کرتے تھے تو آپ کی جی کے بک کے ذریعے سال کی فیلنگ ہوتی رہی ہوگی. اس سال میں جب اپریل کا مہینہ آیا وہاں کچھ موجود ہوگا، اگر ہے وہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دیں. گزشتہ مہینے کا اندراج دیکھ لیں، اس میں کوئی چیز رہ گئی ہے وہ اٹھا کے یہاں رکھ دیں. یعنی آنے والے کام بھی لکھ لیں، رہ جانے والے کام بھی لکھ لیں. اور جی کے ڈائری کو دوبارہ دیکھ دیں، وہاں بھی کچھ پڑا ہوا تو لکھ دیں. تو مہینے کا پورا حساب ہو گیا. تو مہینے کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو 3 گھنٹے چاہیے، کٹھے نہیں چاہیے، مختلف اوقات میں 3 گھنٹے آپ دے دیں. 3 گھنٹے دیں گے تو آپ کا کتنا بچ جائے گا؟ ایک مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ 720 گھنٹے ہوتے ہیں. 720 گھنٹے ایک مہینے میں ہوتے ہیں دن رات شمار کر کے. تو 720 گھنٹے میں سے آپ نے کیا کیا؟ 3 گھنٹے آپ نے پلاننگ پہ دے دیے اور 717 گھنٹے آپ کے بچ گئے. پھر آ جاتے ہیں سال کی پلاننگ. تو آپ کو عمومی منصوبہ بندی دیکھنی پڑے گی کہ عمومی طور پر میں نے کیا لکھا ہوا ہے. حج کرنا ہے، گھر بنانا ہے، شادی کرنی ہے، بچوں کو فلاں داخل کروانا ہے، حفظ القرآن کرنا ہے. یہ عمومی منصوبہ بندی ہوتے ہیں جو وقت کی پابندی سے آزاد ہوتے ہیں. تو سال کی پلاننگ کرنے لگے یا لکھیں. ابھی آپ کو کر کے بھی دکھاتے ہیں نا. پھر گزشتہ آپ پورا سال دیکھیں، گزشتہ پورے سال میں کوئی کام رہ گئے تھے، فلاں جگہ داخلہ لینا تھا وہ رہ گیا، آگے آ رہا ہے اس میں وہاں ڈال دیتے ہیں. اس کو قرآن تھا، حفظ القرآن کر لیں، پچھلے سال رہ گیا، آپ پلاننگ کر لیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جی کے بک دیکھ لیں کہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی. اس کے بعد پھر وہی بات آ جائے گی. یہ دیکھیں یہ چیزیں آپ کی تیار ہو جائیں گی. آپ کتنے خوش ہوں گے نا، آپ کے کمپیوٹر میں لیپ ٹاپ میں ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ہر چیز ترتیب سے.
ہم ایک لفظ بولتے ہوتے ہیں، وہ یہاں بولا نہیں ابھی تک میں نے، بار بار منہ پہ آ رہا تھا، یہاں آ کے میں آپ کو بتا دوں. مزاح سا ہے، چونکہ ہم اپنی ٹریننگ میں جاتے ہیں کہ کوئی سخت بات کے بجائے نا نرم سی پیاری سی بات کرتے ہیں اور آپ کو سمجھ بھی لگ جائے. جو بندے ہوتے ہیں نا ٹھنڈے، نہ کام کرتے ہیں، نہ ہل جل کرتے ہیں، بالکل جو ہے نا وہ فارغ ہوتے ہیں، نکمے ہوتے ہیں، پرلے درجے کے نکمے، نہ کام کے، نہ کاج کے، دشمن اناج کے. ان کو ہم پیار سے کہتے ہیں چلو. چلو کیوں کہتے ہیں؟ چل کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈا کرنا. اور یہ بڑے بڑے چلر ہوتے ہیں جن میں دودھ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور یہ بڑے بڑے مست میں لگی ہوتی الماریاں جن کو چلر کہتے ہیں، انگلش میں چلر کہتے ہیں. ہم پیار سے ان کو کہتے ہیں چلو. یہ چلو ہے جو نکمے بہت ہیں، کام کوئی نہیں کرتے، بس کھاتے پیتے خوب، کام کوئی نہیں. ہم ان کو کہتے ہیں چلو پیار سے. اب اگر میں ان کو کہہ دوں یار تم بہت نکمے ہو، تو وہ تو غصہ کر جائے. اگر مجھ سے کو تم چلو ہو تو مان جاتا ہے، کہتا ہے نہیں تھوڑا سا زیادہ بھی ہو. اور اس کے مقابلے میں ہم کہتے ہیں مٹھو. آپ مٹھو ہیں، یعنی کہ آپ بہت کام کے بندے ہیں، بہت زبردست بندے. تو مرد جو ہے وہ چلو ہوتا ہے اور عورت چلن ہوتی ہے. اور دوسرا بھی آپ دیکھ لیں، مٹھو ہوتا ہے اور عورت مٹھن ہوتی ہے، جو کام کاج کرنے والی عورت ہے. ویژنری اور کام کاج، یہ وہ زبردست کیوٹو والے لوگ. کیوٹو والے لوگ پریکٹیکلی یہ دیکھیں گے ہماری قوم، ہم من حیث القوم چلو ہیں. اور اگر آپ ٹریننگ کے بعد پریکٹیکل لائف پہ آ جاتے تو آپ مٹھو ہیں. اب آتے ہیں کہ یہ کرنا کیسے ہے. حضرت حکمت عملی پر مبنی طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے، آپ اپنے لیپ ٹاپ کے اندر کرنا چاہیں تو ہم آپ کی رہنمائی کریں گے. آپ سب میرا مجھے پتہ ہے کام کی ہے، اور گروسری کے شاپر بڑھتے جائیں، شام کو گھر جا کے تو ایک رجسٹر رکھیں، 5-6 مہینے یہ کام کریں. وہاں جا کے نا اپنے رجسٹر کو اپنے روحانیت سمجھا. اور اگر آپ چاہیں تو لیپ ٹاپ پہ ایکسل شیٹ بنا لیں. اب تو مزے کی بات یہ کہ سب شیٹس بنی ہوئی ملتی، حلوے بنے ہوئے ملتے ہیں، کھانے کی دیر ہے. اب آپ نے منصوبہ، عمومی منصوبہ بندی کے اندر یہ آپ نے لکھ دیا نا سارا. اب اس کے بعد سال کی پلاننگ کریں گے تو پھر سارے وہی آ جائیں گے، چونکہ جو کام عمومی منصوبہ بندی میں تھا وہ بریک ڈاؤن ہوگا تو سال کا ٹارگٹ نکلے گا نا سر. یہی آپ نیچے لائیں گے تو مہینے میں سارے وہی آئیں گے، تو ٹارگٹ کم ہو جائے گا، ہدف کم ہو جائے گا. پھر آپ آ جائیں گے موجودہ ہفتے پہ تو کام سارے وہی ہیں، ہدف گر جائے گا. تو آج کا دن ہو جائے گا تو ہدف گر جائے گا، کام وہی ہے. یہ ہو جائے گا، اس کی اپلیکیشن یہ ہوگی. اب ان میں سے ایک آدھ لے کے دیکھتے ہیں. مثال طور پہ کتابیں ہیں. لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم نے، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ سال میں اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ آؤٹ آف کورس عمومی طور پر کتنا ہے، کیا ریشو ہے، کیا پرسنٹیج ہے، آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو دنیا میں قوم آگے ہے یہ یہودی اور یہ جاپنیز ہے نا. جاپنیز. اچھا ہم کیوں نہیں پڑھ پاتے؟ اس لیے کہ ہم پلاننگ سے نہیں کرتے نا کام. میں یہاں سخا کوٹ ایک جگہ ہے، یہ مردان کے قریب، یہاں ایک سکول تھا، چین ہے بہت بڑی، کو 20,000 بچہ پڑھتا ہے ان کے پاس، مختلف سکول سے. انہوں نے ایک کیمپس کے ٹیچرز کو جمع کیا تو 3 دن کے لیے مجھے ٹائم مینجمنٹ کے لیے بلایا. میں کیا تو ایموشنل ہو کر نا ایک ٹیچر نے جب یہاں پہنچے تو کہنے لگا میں حافظ صاحب میں پڑھ لیتا ہوں، پٹھانے سارے، میں تو 2 دن میں کتاب ختم کر لیتا ہوں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے مغرب کے بعد پڑھنا شروع کرتا ہوں، رات 2-3 بجے ختم کرتا ہوں. میں نے کہا سر ٹائم مینجمنٹ کے اصولوں کے خلاف ہے. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ جو ہے نا وہ کیا ہفتے بھر کی روٹیاں کٹی کھا سکتے ہیں؟ کہتا نہیں اس میں کون سی بات ہوگی اس کے ساتھ. میں نے کہا جیسے آپ ہفتے بھر کی روٹی نہیں کھا سکتے، کھائیں گے تو پھر بدہضمی ہو جائے گی. اب ہفتے میں کیا جانے والا، مہینے میں کیا جانے والا کام آپ کیوں ایک دن میں؟ کس نے کہا کہ ایک کتاب پوری پڑھتے کیا یاد رہتی ہے؟ اگر سارا کٹھا پڑھنا فائدے مند ہوتا تو قرآن پاک پھر جلدی جلدی آ جاتا. یہ 23 سال کیوں لگے؟ آہستہ 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 سارے کام کاج کرتے جائیں نا، سارے کام کاج. طریقہ کار کیا ہے؟ مثال کے طور پر عمومی منصوبہ بندی میں آپ نے لکھ دیا میں 50 کتابیں پڑھوں گی، یہ آپ نے لکھ دیا 50 کتابیں. موجودہ سال آ گیا تو 50 میں سے آپ نے انتخاب کر لیا اس سال 20 کتابیں. ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوا؟
آپ کا ہدف کم ہو گیا، وہ آسان ہو گیا نا کام. موجودہ مہینہ آیا تو آپ نے لکھا جی کہ 2 کتابیں ہوں گی، ایک کے 300 صفحے جبکہ دوسری کے 400 صفحے، تو مہینے میں 2 کتابیں ہوں گی. ہفتہ آ گیا تو اور کم کر دیں گے، تو ایک کتاب کے 75 صفحے پڑھوں گا میں اس ہفتے اور دوسرے کے 100 صفحے پڑھ لوں گا. تو پھر دن میں کتنا ہوگا؟ آج کے دن میں پڑھوں گا ایک کتاب کے 11 صفحے، دوسری کے 14 صفحے. اگر میں 11 اور 14 صفحے پڑھتا ہوں، 25 صفحے روزانہ پڑھتا ہوں، نتیجتاً 175 صفحے میرے ہوئے ہوں گے ہفتے میں. پھر اس کے بعد مہینے میں 2 کتابیں پڑھ چکا ہوں گا، 700 صفحے پڑھ چکا ہوں گا. تو اگر میں مہینے میں 700 صفحے پڑھتا ہوں، سال میں 20 کتابیں پڑھی ہوئی ہوں گی. تو ویسے اگر دیکھیں نا، اچھا 11 اور 14 25 صفحے پڑھنے کے لیے ٹائم کتنا چاہیے؟ یہ اگرچہ آپ کی ریڈنگ سپیڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن آپ پڑھنا شروع کر لیں. میرا خیال یہ ہے جو عمومی طور پہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ سمجھ کر اگر پڑھنا چاہیں 1 منٹ میں صفحہ پڑھ لیتے ہیں. یہ عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، درمیانے درجے. کوئی بہت ہی ہائی سپیڈ لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ تو بہت ہی کمال کے ہوتے ہیں. میں نے ایسے لوگ خود دیکھے ہیں حضرت، میں نے خود ملا ان سے، وہ 10 منٹ میں 3 پارے پڑھ لیتے تھے. یعنی قرأت بصری کی بات کر رہا ہوں، تلاوتن نہیں. تلاوتن تو بہت تیز اگر کوئی بندہ پڑھنا بھی چاہے نا، 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں. قرأت بصری بس. میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. میں نے ایک پورا پارا کا دورہ کروانا ہوتا ہے، یہ شام 5 بجے، یعنی ترجمہ سے گزرنا ہوتا ہے ہم نے بس. تو 10 ایک منٹ مجھے چاہیے ہوتے ہیں، 10 منٹ میں پورا پارا نکل جاتا ہے. بہت زیادہ وہ 15 منٹ مل جائیں گے، پورے پارے کا ترجمہ نکل گیا. وہ قرأت بصریہ کا پھر پراپر طریقہ ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جو ہمارے موبائل میں کیمرہ ہے نا، یہ میرے پاس جو موبائل ہے یہ ہواوے کا ہے، مڈ لائٹ 10 اس کا نام ہے، ہواوے 10 مڈ لائٹ. تو اس کے پیچھے کیمرہ ہے 12 میگا پکسل، 12 میگا پکسل کیمرہ ہے. آپ دیکھیں ایک کلک پہ تصویر بنا لیتا ہے پورے کمرے کی. اور آپ کو پتا ہے ہماری جو آنکھ ہے یہ کتنی میگا پکسل ہے؟ ایک آنکھ 570 میگا پکسل ہے. 570 دو کتنی ہو گئی؟ 1140 میگا پکسل. اگر 12 میگا پکسل ایک کلک پہ پکچر بنا سکتا ہے، تو 1140 میگا پکسل ایک کلک پہ پورا پیج کیوں نہیں اپنے دماغ میں بٹھاتا؟ پتا کیوں نہیں بٹھاتا؟ ہم کلک ہی نہیں صحیح کرتے. اور یہ بچے پرانے پاک ہل کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ کیسے بیٹھے گا؟ اگر آپ کے سامنے بندہ ہل رہا ہو، آپ جتنا مرضی موبائل میں کلک کریں تصویر ہی نہیں بنے گی. اس لیے ہمارے حفظ القرآن پروگرام میں ہلنے کا الگ چکر ہی کوئی نہیں. بھائی آپ نے پکچر بٹھانی ہے نا، تو اس کے لیے ہلتے کیوں ہیں؟ آپ بالکل خاموش. آپ ویسے اخبار پڑھ رہے ہو کبھی منہ ہلا کے پڑھتے ہیں ہل کے؟ جیسے کوئی کتاب پڑھ رہے ہو پڑھتے ہیں اس طرح. قرآن پاک کو تلاوتاً پڑھنا یہ الگ مستقل عبادت ہے، اس کو کوئی انکار نہیں ہے. تلفظ ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا، آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کے لیے پڑھنا پڑے گا، اور اس میں آپ 20 منٹ کا کم از کم ہدف رکھیں، 30 منٹ تک لے کے جائیں، وہ آرام سے پڑھیں، اس میں کوئی جلدی نہ کریں. میں بات کر رہا ہوں لرننگ کی، سیکھنے کی. قرأت بصری اس طرح ہوتی ہے. قرأت بصری کا پراپر طریقہ کار ہے، وہ ہم آگے چل کے سکھاتے ہیں جو لوگ اس میں آتے ہیں، کہ آپ قرأت بصری کے تھرو کیسے اپنے آپ کو اتنا فاسٹ لرنر پڑھا سکتے ہیں. نظر بہت تیز ہوتی ہے. اب آ جاتے ہیں قرآن پاک کے اوپر. 2 سال حفظ القرآن، 15 سطری اگر قرآن ہو، 15 سطری قرآن ہو تو 600 صفحے ہوتے ہیں قرآن کے. عمومی منصوبہ ساز میں آپ نے لکھ دیا حفظ القرآن، موجودہ سال میں آپ نے لکھ دیا 300 صفحے، جو یہ 2 سالہ پروگرام ہے نا. 2 سال 6 صفحے، 300 صفحے ایک سال میں ہوں گے، 300 ایک سال میں، 2 سال میں قرآن پورا ہوگا. تو اگر آپ نے 2 سال میں قرآن کرنا ہے، سال میں 300 صفحے ہوں گے، مہینے میں آپ کے 24 صفحے ہوں گے. ٹھیک ہے، 6 مہینے میں 150، 6 مہینے میں 150 مارجن رکھ کے. ٹھیک ہے نا، مہینے میں 31 دن ہوتے ہیں تو آپ نے 24 لکھے ہوئے، 4 دن چھٹی، 2 دن مارجن. بیمار بھی ہو سکتا ہے نا. اور موجودہ ہفتے میں کتنے پڑھیں گے؟ 6 صفحے، 6 دن 6 صفحے، 1 دن چھٹی. اور دن میں کتنا پڑھیں گے؟ 1 صفحہ. اب اس ہدف کو ڈبل کر دیں. ڈبل کیسے؟ 1 سالہ قرآن.
15 سطری. پہلے سال کا کتنا تھا؟ 300، اب سال کا 600. وہاں مہینے کا کتنا تھا؟ 24 صفحے یا 48 صفحے. وہاں مہینے کا تھا 12 صفحے یا ہفتے کا 12 صفحے. تو اس میں ہفتے کا، وہاں ہفتے کا 6 صفحے یا ہفتے کا 12 صفحے. وہاں دن کا 1 صفحہ یا دن کا 2 صفحے. تو میں آپ کو نا حقیقت پر مبنی ایک بات بتانے لگا ہوں، اس کو آپ تو نہ سمجھیے گا. ہم اپنے حفظ القرآن پروگرام کو اس طریقے پہ لے کے چلتے ہیں، اور اس سے بھی کم وقت میں بچے حفظ کر جاتے ہیں. کب؟ جب آپ بچے کو حفظ والا پروگرام پورا پڑھا کر لاتے ہیں. دیکھیں دنیا میں ہر کلاس کا ایک منیمم کرائٹیریا ہے. کلاس 5 میں بچہ وہ جائے گا جس نے اتنا پڑھا ہو. 10th میں وہ جائے گا جس نے اتنا پڑھا ہو. درس نظامی کے 8ویں سال میں وہ بچہ جا کے بیٹھے گا جس نے اتنا کچھ پڑھا ہو. تو حفظ القرآن کی کلاس کی ہم نے اتنی زیادہ جو ہے نا وہ یتیم رکھی ہوئی ہے. جس کا جی چاہا اور جب جی چاہا قاعدے والا بچہ وہاں بیٹھا ہے، 25 پاروں کا حافظ بھی وہاں بیٹھا. یہ کیا ثابت ہے؟ کیا حفظ القرآن کو کوئی معیار نہیں ہے کہ بچوں کو کیسے لیا جائے؟ ہم نے اللہ کی توفیق سے پری حفظ القرآن پروگرام ڈیزائن کر کے اس سے بچہ پورا نکال کے جب تک وہ ایک پارا 30 سے 40 منٹ میں دیکھ کے پورے تلفظ کے ساتھ دیکھ کے سنانے کے قابل نہیں ہوا، وہ حفظ میں جا ہی نہیں سکتا. جب وہ اتنا پڑھ چکا ہوگا، حفظ کی منیمم ڈیمانڈ پوری کر رہا ہوگا، اللہ کی توفیق سے وہ 2 صفحے 10 منٹ میں یاد کرے گا. اس طریقے جیسے یہ تھوڑا سا ترتیب دی ہے. درس نظامی یا باقی کتابوں کی ترتیب تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، یہ قرآن کی آسان ہے. اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو میں ابھی ایک رف اسٹیمیٹ دے دیتا ہوں. آپ اساتذہ ہیں تو آپ کو زیادہ پتا ہوگا، مجھے اس کا پتہ نہیں. میں آپ کو نا طریقہ بتا سکتا ہوں، لیکن کتاب کے ماہر آپ ہیں، آپ کو زیادہ اندازہ. اگر آپ نے سے کسی حدیث کی ترتیب لگانی ہو اس طرح، تو سب سے پہلے سال کے ایام دیکھ لیتے ہیں. سال کے 365 دن ہو گئے. 365 دن میں چھٹیاں نکال دیں. پہلے مثال طور پہ 60 چھٹیاں ہیں، وہ نکال دیں. پچھلا کے 300 دن، 300 دن ہیں تو صفحے کتنے ہیں؟ یا صفوں پہ ترتیب دے دیں، یا احادیث پہ ترتیب دیں، یا ابواب پہ ترتیب دیں. یہ جیسا استاد کو پتا ہوتا ہے ویسا ہمیں نہیں پتا. فریم ورک یہ ہے، ہر بندہ اپنی فیلڈ کے حساب سے خود اس کو امپلیمنٹ. اب 5 دن کی گفتگو اگر آپ کھانا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ ہوگا جس میں ڈال کر کھائیں گے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ سیب ہے نا، اس کی اہمیت میں اگر آپ کو 5 دن بتلاتا رہوں، 5 دن بتلاتا رہوں، آپ میں سے کسی بندے کو انرجی اور طاقت نہیں آئے گی سوائے ان کے جو اس کو کھائیں گے. قرآن پاک میں جو آتا ہے نا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. سوال یہ پیدا ہوا، متقین پہلے ہی ہدایت یافتہ ہیں تو ان کے لیے ہدایت کیوں؟ یہ تو عام لوگوں کے لیے ہونی چاہیے. قرآن میں آتا ہے ھدی للناس بھی ہے یہ، لیکن ھدی للمتقین، متقین کیوں خاص کیا؟ علماء تصحیح فرما سکتے ہیں، غلطی ہو جائے تو. بات یہ سمجھ آتی ہے یہاں متقین کو تفسیر اس لیے کی ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. مارکیٹ میں ایک بندہ دکان کھولتا ہے نا، مارکیٹ میں ایک بندہ دکان کھولتا ہے نا، وہ دکان سب کے لیے ہوتی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے چیز وہی لے سکتا ہے جو کاسٹ پے کرتا ہے، قیمت ادا کرتا ہے. تو قرآن ہدایت سب کے لیے ہے. متقی وہ ہوتے ہیں جو اس کی کاسٹ پے کرتے ہیں، قیمت ادا کرتے ہیں، تو ان کو ہدایت مل جاتی ہے. حالانکہ ہدایت سب کے لیے تھی، یہ ٹریننگ سب کے لیے ہے، لیکن اس کی افادیت اس کو ملے گی جو ان سیبوں کی طرح کھائے گا، کاسٹ پے کرے گا. کاسٹ کیا ہے؟ اب آپ لکھنا شروع کریں، یہ اس کی کاسٹ ہے. اگر آپ یہ سوچیں جی کہ جیسے عبد الرحمان حفیظ نے ٹریننگ دی، کوئی ایسا انجیکشن اختیار کر رہے ہوں گے اسلام آباد میں جو لگائیں گے، او کیا بات ہے، دنیا کمال کی بنتی. یہ انجیکشن اگر لگانا ہوتا اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں، نبی نہ بھیجتے. اس کے لیے پھر وہی باتیں آ جاتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کتنی قربانی دی، فاتمہن، جن لوگوں نے باتیں کی اور پورا کیا. کیا بات، کیا بات. میں نے کس جگہ یہ پڑھا تھا، وہ جو تھے نا غسیل الملائکہ، حضرت حنزلہ والے، حضرت حنزلہ میں غسیل الملائکہ، تو یہ ان کی اپنی شادی کی پہلی رات تھی، تو پتہ چلا جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے غزوہ احد میں. تو یہ خبر اڑی، تو یہ اٹھے تو ان کو ابھی غسل کرنا تھا، تو ان کو جب پتہ چلا تو یہ بھاگ گئے.
تو ان کے اہلیہ نے کہا کہ میں نے تو تیرا چہرہ بھی نہیں دیکھا، رات کو تو ہم ملے. تو اس نے کہا میرے پاس اب ٹائم نہیں ہے، مجھے جانے دیں. انہوں نے کہا میں پہچانوں گی کیسے اگر آپ شہید ہو گئے؟ انہوں نے کہا یہ لو میں اپنا گریبان چاک کر کے جا رہا ہوں، اگر تم نے دیکھا میں شہید ہو گیا، جن شہداء کا میں سے جس کا یہ کرتا پھٹا ہوا ہوگا نا وہ حنظلہ ہوگا. ایسے لوگ ہوتے تھے جو Q1 ایکسٹرنل آیا تو چھلانگ لگائی اور نکلے اور جا کے کود پڑے. اب آپ کو چھلانگ لگانے کی باری آ گئی ہے بھائی. اب آتے ہیں دیکھتے ہیں کون ہے مٹھو اور کون ہے چلو. 10 اور 70% کے لوگ مٹھو ہوتے ہیں اور 20% لوگ چلو ہوتے ہیں. اور ہماری دعا ہے میری کلاس میں کوئی بندہ چلو نہ ہو، سارے مٹھو ہوں. اور اگر آپ چلو ہیں مٹھو بننا چاہتے ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ آپ کو یہ پورا طریقہ کار جیسے بتایا اس کو لکھوا کے امپلیمنٹ کر کے ساتھ ہو کے سارا کچھ کروا. صحابہ کرام بیان کرتے ہیں نا، ہم نے اپنے ساتھ کیا سیکھا؟ كنا نتعلم العلم والعمل معا. ہم علم و عمل اکٹھا سیکھتے تھے. اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ہمیں آپ نے کو سکھایا، ہم نے چوٹیں کھائی بھی ہیں، ہم آپ کو سکھانے کو تیار ہیں، لیکن اس کو جو سیکھنا چاہے گا. ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. اب رہ گیا یہ کہ پیپر کرنا ہے. پیپر تو ہونا ہے، تو ہر چیز کا ہونا ہے. میرا مشورہ یہ ہے، باقی آپ لوگ ابھی دے دیں، پیپر بالکل تیار پڑا، ایک کلک پہ پیپر آپ کو مل سکتا ہے. میں نے آپ سے پہلے جو ٹائم مینجمنٹ کروائی ہے نا ہم لوگوں کو، اس میں بڑے ماشاءاللہ ویل ایجوکیٹڈ لوگ تھے، ڈاکٹرز انجینئر بڑے بڑے لوگ تھے. ان کو میں نے ٹائم دیا تھا، میں نے ان سے کہا جی آپ 1-2 دن لے لیں، اس کی پریکٹس کریں، پہلے جی کے ڈائری کی پریکٹس کریں. میں نے یہ جی کے ڈائری جو ہے نا یہ پیپر میں ڈالی بھی نہیں ہے، یہ پریکٹس ہے. 20 سوال بنائے میں، تو اس کا تعلق کوئی رٹے روٹے سے ہی نہیں ہے، اس کا تعلق سمجھ سے، انڈرسٹینڈنگ اور پریکٹس سے. آپ اگر 1-2 دن لے لیں، پریکٹس کر لیں، پھر میں چونکہ آپ کو امانت وغیرہ پڑھا چکا ہوں، اب ماشاءاللہ ویسے بھی اہل علم ہے، امانت کا آپ کے لیے سب کو پتہ ہے. تو کل کا اگر آپ کہتے ہیں کل دن کا، کل میرے پاس ٹائم ہے. کل کتنے کل کیا تاریخ بن رہی ہے؟ نہیں کل نہیں ہے. تو ہم کوئی دن رکھ لیں گے ایسا جو سب کے لیے مناسب ہو، اور اگر اس میں سے کوئی مناسب جس کو ٹائم لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم کیا کریں گے کہ پیپر کا لنک دے دیں گے آپ کو، اور آپ اس پہ کلک کر کے پیپر دے دیں بس. باقی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ آپ نہ کسی سے پوچھیں گے نہ کسی سے کوئی کتاب دیکھیں گے. پہلے جتنی مرضی تیاری کر لیں، پیپر کا آپ نے خود ہی فل کرنا ہے اور بھیج دیں. اگر آپ چاہیں تو کل 10 بجے کا ٹائم میرے پاس ہوگا وہ کر لیتے ہیں، یا 12 بجے کا ٹائم ہوگا وہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ویسے ابھی فی الحال چلتے رہیں بے شک، یعنی 1-2 دن مزید دیکھ لیں، یا رمضان سے پہلے اس کو وائنڈ اپ کرنا ضروری ہے. تو اس پہ آپ لوگ مشورہ دے سکتے ہیں، یا آپ سے مشورہ مانگا تو پھر وہی ہو جائے گا اختلاف العلماء. پھر اس کا ہم ٹائم رکھ لیں گے کچھ نہ کچھ. اس کے بعد یا تو پیپر دے دیں گے، جو ہی آپ کلک کریں گے نا سبمٹ کریں گے پیپر، ڈائریکٹ آپ کا پیپر اور آپ کے نمبر میرے پاس آ. پھر اس کے بعد ایک فارم آپ کو آئے گا، فیڈ بیک فارم، تاثرات آپ کے اس پہ چاہیے ہوں گے. اس کے بعد پھر ہم آپ کو جو پاس ہوگا اور ہماری ٹریننگ کی ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہوگا، ہم ان کو ایک سرٹیفکیٹ دیں گے. باقی رہ گیا جو کلاس میں اٹھنا بیٹھنا پڑھنا لکھنا، استادی شاگردی بھائی چارہ محبت پیار، یہ آپ چیں کریں یا پی کریں، اب یہ ختم نہیں ہو سکتا. السلام علیکم ورحمۃ